أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارة من طین. تاکہ ہم ان پر مٹی سے بنے ہوئے پتھر پھینکیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فرشتوں سے ڈرے تو انہوں نے آپ کا ڈر دور کرنے کے لیے دو باتیں کہی. ایک تو یہ کہا کہ لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ اے ابراہیم آپ خوف زدہ نہ ہوں، ہماری منزل مقصود قوم لوط ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ فرشتے جب بھی نازل ہوتے ہیں تو کسی معمولی کام کے لیے نازل نہیں ہوتے، یہ کوئی بڑا کام لے کر آتے ہیں. عموماً کسی قوم کی تباہی کے لیے فرشتوں کو نازل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں فرماتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور جب اتارتے ہیں تو پھر جس قوم کے لیے وہ آتے ہیں اس کو مہلت نہیں دی جاتی، پھر فوراً ہی ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم تو آپ کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اس لیے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری آمد کا اصل مقصد کیا ہے؟ خطب کا لفظ کسی بڑے یا اہم معاملے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. جیسے شاہ مصر نے زنان مصر سے کہا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بتاؤ بھائی وہ کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کی؟ تو کہنے لگے کہ اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ مجرم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں. اتنا کہہ دینے سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ قوم لوط کی طرف آئے ہیں، کیونکہ ان کے جرائم اس قدر مشہور تھے کہ وہ تلذذ بالمثل کے عادی ہو چکے تھے. یعنی مرد مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے اور عورتیں عورتوں سے اپنی شہوت پوری کرتی. اور ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو اللہ فرماتے ہیں یجادلنا فی قوم لوط. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجرموں کی تباہی تو ٹھیک ہے، لیکن ان فیہا لوطا، وہاں تو اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام بھی ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. فرمایا کہ اے ابراہیم لوط کو اور اس کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے، اب آپ اپنی رحم دلی اور شفقت ان لوگوں سے ہٹا لیجئے، کیونکہ یہ بہت بڑے مجرم ہیں، ان کو سزا دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے. لنرسل علیہم حجارۃ من طین،
تاکہ مٹی سے بنے ہوئے کھنگر ہم ان پر برسائیں۔ وہ جو ایریا ہے قوم لوط سمندر کے کنارے آباد تھی۔ سدوم اور عمورہ کی دو بستیاں تھیں جن کے ارد گرد آتش فشاں پہاڑ بھی تھے، اور زمین میں گندک اور رال اور تارکول اور گیسیں، ان کی وجہ سے زبردست آگ جلتی رہتی تھی۔ جب اللہ پاک نے اس علاقے کو زمین میں گہرا دھنسا دیا تو اوپر سے پھر ان پتھروں کی ان پر بارش کی گئی جن پر اللہ کی طرف سے خاص نشانات بنے ہوئے تھے کہ کون سا کافر کس پتھر کو مارا جائے گا۔ اللہ فرماتے فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ان کی زمین کو، ان کی بستی کو الٹا دیا، اوپر والا ایریا نیچے کر دیا اور نیچے والا اوپر کر دیا، اور پھر اوپر سے کھنگر والے پتھروں کی بارش برسائی، اور ہر پتھر پر اللہ نے نشان لگا دیا کہ یہ پتھر فلاں فلاں کافر کو لگے گا۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، تیرے رب کے ہاں نشان لگے ہوئے تھے ان لوگوں کے لیے جو حد سے گزرنے والے تھے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے نکال لیا اس بستی سے جو کوئی بھی ایمان والوں میں سے تھا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، تو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی دوسرا گھر نہ پایا۔ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ بڑے پریشان ہوئے اور بڑے تنگ دل ہوئے کہ یہ تو خوبصورت لڑکے ہیں، میرے مہمان ہیں، اور میری قوم شیطانوں کی قوم ہے، وہ تو ان کو دیکھ کر ان پہ حملہ آور ہو جائے گی اور ان کے ساتھ بدفعلی کی کوشش کرے گی۔ تو کہا کہ اے میری قوم، میری بیٹیاں ہیں، ان سے اللہ نے تمہارے لیے شہوت کا انتظام بنایا ہے، یعنی تمہاری بیویاں ہیں، ان سے شہوت پوری کرو۔ فرمایا وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، فرمایا کہ اے کاش میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا جس میں میں چھپ جاتا، یا میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا۔ تو فرشتوں نے فرمایا کہ یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک۔ فرمایا اے لوط، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصے میں اس بستی سے نکل جائیں۔ الا امرأتک کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اہلکہ سے مستثنیٰ ہے، یعنی آپ اپنے گھر والوں کو لے جائیں مگر بیوی کو ساتھ نہ لے جائیں، اس کو وہیں چھوڑ دیں،
اس لیے کہ وہ انہی میں سے ہے، اس لیے کہ وہ ان کی حمایت کرتی ہے اور انہی کے حق میں بولتی ہے، تو اس کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو قوم کو پہنچے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، کہ تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ہاں مگر تمہاری بیوی مڑ کر دیکھے گی۔ اور اس نے واویلا کیا اور کہا کہ ہائے میری قوم ماری گئی، تو اللہ پاک نے اس کو بھی اسی عذاب میں گرفتار کر لیا، اور وہ بھی قوم لوط کے ساتھ ہی پتھروں کا شکار ہو گئی۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا اللہ پاک نے کوئی ایک آدمی بھی وہاں نہ رہنے دیا، اور کفار کا کوئی ایک آدمی بھی وہاں سے نکلنے نہ دیا۔ ایک آدمی ان میں سے نکلا ہوا تھا، کہیں وہ بیت اللہ گیا ہوا تھا، لیکن جب وہ فارغ ہوا عمرے سے تو راستے میں ہی اس کو پتھر لگے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، فرمایا پوری بستی میں ایک ہی گھر مسلمانوں کا تھا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا، ان کے علاوہ کوئی دوسرا گھر ایمان لایا ہی نہیں۔ تو یہاں ایمان اور اسلام کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب اسلام حقیقی ہو، سچا اسلام ہو، تو وہ ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، لیکن جب ظاہری اعمال تک معاملہ ہو تو پھر وہ اسلام ہے، ایمان نہیں۔ جیسا کہ منافقین کی نمازیں اور ان کا جہاد میں شرکت کرنا اور ان کا زکاتیں دینا، یہ اسلام تو تھا لیکن ایمان نہیں تھا۔ مگر یہاں فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، مومن اور مسلم ایک ہی معنی میں استعمال ہوا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، اور جتنی بھی وہ دعوت دیتے تھے وہ سب اسلام کی دعوت تھی، کوئی موسویت یا عیسویت یا یہودیت یا اس قسم کی کوئی چیز اللہ پاک نے کبھی نازل نہیں فرمائی، بلکہ ہر نبی پر اسلام ہی نازل فرمایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی، لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ نشانی کیا تھی؟ وہ ہے بحر مردار یا ڈیڈ سی۔ یہ ڈیڈ سی آج بھی اردن کے ضفہ غربیہ اور فلسطین کے درمیان موجود ہے، اور اس کی لمبائی تقریباً 37 کلومیٹر ہے، اور چوڑائی اس کی 15 کلومیٹر اور 700 میٹر ہے، اور سطح سمندر سے اس کی گہرائی 410 میٹر ہے، اور اس کا پانی عام سمندری پانی سے 10 گنا زیادہ کڑوا اور نمکین ہے۔ اس لیے اس سمندر میں کوئی بھی آبی مخلوق نہیں پائی جاتی، کوئی جانور اس میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک نے قیامت تک زمین کے اس حصے کو لوگوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا کہ اسے دیکھو، اور ہم جنس پرستی کرنے والوں کا انجام دیکھو۔ آج یورپ کی اور مغرب کی قومیں خود بھی ہم جنس پرستی میں مبتلا ہیں، اور کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمانوں میں بھی یہ چیز رائج ہو جائے۔ یہ مرد کا مرد سے نکاح کرنا وہی چیز ہے، عورت کا عورت سے نکاح کرنا۔ تو مسلمانوں کو لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام یاد رکھنا چاہیے، اور ان کوششوں سے خبردار رہنا چاہیے جو وہ ہمارے ملکوں میں یہ بے حیائی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی نشانی ہے جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا، بسلطان مبین، ایک واضح دلیل کے ساتھ، فتولی برکنہ، تو فرعون نے اپنی قوت کے سبب منہ پھیر لیا، وقال ساحر او مجنون، اور کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، فأخذناہ وجنودہ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، فنبذناہم فی الیم، پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ مستحق ملامت تھا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عذاب علیم سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہی ان واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ جو بے ایمان شخص ہے، اللہ کا نافرمان ہے، وہ تو گمراہی میں اور بڑھ جاتا ہے ان نشانات کو دیکھ کر۔ فتولی برکنہ، یہ با سببیہ ہے، یعنی رکن کا معنی آسرا، سہارا، قوت، طاقت۔ اس نے اپنی فوجوں اور اپنی سلطنت کی طاقت کے بل پر موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے اور ان کی دعوت درست ہے۔ فرمایا انہوں نے جھٹلایا جبکہ ان کے دلوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ دعوت سچی ہے، تو کہنے لگا لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے بدظن کرنے کے لیے کہ یہ تو ایک جادوگر ہے یا یہ ایک دیوانہ شخص ہے، اس کی بات کی طرف توجہ نہ کرو، میری بات سنو، میں تمہارا رب ہوں، الیس لی ملک مصر، میرے پاس مصر کی بادشاہی ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھو یہ نہریں میرے محلات کے نیچے چلتی ہیں اور میرے پاس کتنی طاقت ہے، لہذا مجھے ہی اپنا رب مانو۔ اللہ فرماتے فأخذناہ وجنودہ، ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا، فنبذناہم فی الیم، اور انہیں کچرے کی طرح سمندر میں پھینک دیا، جیسے کوئی سمجھدار آدمی گلے سڑے پھلوں کو باسکٹ میں ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، اسی طرح ہم نے ان کو پکڑا اور سمندر کے سپرد کر دیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا۔ ہر آدمی فرعون کی موت پر خوشی ہوا، کسی نے یہ نہ کہا کہ یار اچھا نہیں ہوا، سب نے کہا بہت اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک۔ فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا نہ کوئی انسان رویا، سب لوگ خوش ہوئے کہ زمین کا بوجھ اترا، زمین کی گندگی دور ہو گئی۔ ترجمہ ایک بار قال فما خطبكم أيها المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا معاملہ کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم کچھ مجرم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارة من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے بنے ہوئے پتھر برسائیں،
مسومة عند ربك للمسرفين حد سے گزرنے والوں کے لیے تیرے رب کے ہاں ان پر نشان لگے ہوئے ہیں. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين تو نکال لیا ہم نے اس بستی سے جو کوئی بھی مؤمنین میں سے تھا. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً اور ہم نے اس بستی میں ایک نشانی چھوڑ دی. لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرنے والے ہیں. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی نشانی ہے جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا. بسلطان مبین ایک واضح دلیل کے ساتھ. فتولا برکنہ تو وہ اپنی طاقت کے سبب منہ پھیر گیا. وقال ساحر او مجنون اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. فأخذناه وجنوده تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا. فنبذناهم في اليم پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا. وَهُوَ مُلِيمٌ اور وہ ملامت زدہ تھا. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.